You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، یہ طبقاتی زندگی ہے جس میں انسانوں نے اپنے تئیں درجہ بندی کر رکھی ہے، اور انسانوں کی درجہ بندی سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ الگ الگ شعبے ہیں اور ہر شعبے میں درجہ بندی ہے۔ خاص طور پہ آج کے دور میں درجہ بندی میں سب سے مقدم چیز مال کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آئے دن آپ اخبارات کے ذریعہ، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ دنیا کے 100 بڑے مالداروں کی لسٹ یہ ہے، اس میں دنیا کے الگ الگ ملکوں کے یہ امیر ترین لوگ شامل ہیں۔ درجہ بندی ہے مال کے لحاظ سے۔ دنیا کے 10 بڑے مالداروں میں ان لوگوں کا نام شامل ہے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے، ایسی خبروں کے سننے کے بعد انسان کے دل میں ایک امنگ اٹھتی ہے، کاش میں بھی اس فہرست میں شامل ہو جاتا۔ سائنس کے لحاظ سے طبقات ہیں، درجہ بندی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں، جو ان کارناموں کو انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے، ان کے ناموں کی لسٹ جاری کی جاتی ہے، ان کی کارکردگی کو سامنے رکھ کے ان کو ایک بہت بڑے انعام اور ایک بہت بڑے تمغے سے نوازا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی طبقاتی زندگی، یہ دنیا کی درجہ بندی والی زندگی، اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے میدان محشر کی درجہ بندی قرآن میں ذکر کی ہے۔ یہ دنیا میں جو طبقے ہیں، دنیا کی جو درجہ بندی کر رہے ہو، قیامت کے دن بھی درجہ بندی ہوگی۔ لوگوں کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جب تمام لوگوں کو طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ زُوِّجَتْ، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کر دیتا ہے۔ زوج اس کی جمع ہے ازواج۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کو اگر سمجھنا ہے تو وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن میدان محشر میں جو درجہ بندی ہوگی، اس درجہ بندی میں دنیا کے تمام انسانوں کو صرف اور صرف 3 طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دنیا کے تمام انسانوں کو عقائد و اعمال کے لحاظ سے، جزا اور سزا کے لحاظ سے،
اور جزا میں بھی اعلیٰ ایوارڈ، اعلیٰ انعام، اور اس سے کم درجے کے انعام کے لحاظ سے دنیا کے تمام انسانوں کو جزا اور سزا کے لحاظ سے کتنے طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ 3 طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھیے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر زُوِّجَتْ کو سمجھنا ہے تو پھر وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ آیت ہمہ وقت ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں تم کو 3 طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا اعلان تو دنیا میں کر دیا اللہ نے اپنے قرآن میں کہ میدان محشر میں تمہیں طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ 3 طبقے ہیں جن میں تمہیں تقسیم کیا جائے گا۔ 3 طبقے یہ ہیں: داہنے ہاتھ والے، کتنے اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے، اللہ اکبر۔ بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، کتنے برے ہوں گے الٹے ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، یہ تیسرا طبقہ ہے، اولئک المقربون، یہ اللہ رب العزت نے السابقون السابقون کے تحت میں ان کا بلند مقام بیان کر دیا، اولئک المقربون۔ تو اب 3 طبقے قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں اپنی زبان میں یاد رکھیے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو جزا اور سزا کے لحاظ سے 3 طبقوں میں اللہ تقسیم کریں گے۔ ایک طبقہ ہوگا سیدھے ہاتھ والوں کا، اللہ نے ان کی تاریخ بیان کی ہے۔ دوسرا طبقہ ہوگا الٹے ہاتھ والوں کا، یہ برے لوگوں کی جماعت ہوگی، اللہ نے ان کی برائی بیان کی ہے۔ پھر جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان میں اللہ رب العزت والجلال نے سب سے اعلیٰ کوالٹی کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام ہے السابقون السابقون۔ ان سے اونچا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو جنت دیں گے اپنے بندوں کو، اس میں بھی 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے والسابقون السابقون کا، اور جو داہنے ہاتھ والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر دے، اور شامل ہو جائیں گے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت نہیں، نبیوں رسولوں والی جنت تو مل نہیں سکتی، شہداء اور صالحین کے زمرے میں تو ہم اور آپ جا نہیں پائیں گے۔ بس گنہگاروں کو معاف کر کے اللہ جس درجے کی جنت دے دے، بڑی سعادت ہوگی۔ بعض لوگ اپنے بیانوں سے اہل ایمان کو بہت زیادہ ٹینشن دے دیتے ہیں، اور خود یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے اس سماج میں۔ آپ کو اتنا ڈرا دیں گے کہ مایوسی کی دہلیز پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اسلام کی اپنی تعلیمات کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ ایمان والوں کو بے شک ڈراتا ہے اللہ، ایمان والوں میں خوف پیدا کرنا بھی مقصود ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میاں اتنا ڈرا دو کہ بندہ مایوس ہو جائے۔ مایوسی کی دہلیز تک لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے اگر یہ منبر دیا ہے تو پھر ہم اپنے ترجمان نہیں، آپ اپنے ترجمان نہیں، آپ دنیا کی کسی جماعت کے ترجمان نہیں۔ جب یہاں کھڑے ہوں گے تو صرف اور صرف آپ اسلام کے ترجمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے ترجمان ہیں۔ گھر میں چاہے جیسی باتیں کر لینا، یہاں ہر بات نہیں چلے گی۔ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اپنی اپنی باتیں سنا کر۔ یہ منبر تو وہ منبر ہے کہ یہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کا احاطہ وہ احاطہ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے تمام انسانوں کو جزا اور سزا کے لحاظ سے کتنے طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ 3 طبقوں میں۔ ایک طبقہ ہے سیدھے ہاتھ والوں کا،
اس میں مفسرین کے جو اقوال ہیں ان کی تفصیل میں جائے بغیر ایک آسان سی تعبیر قرآن و حدیث کے تناظر میں اپنے ذہنوں میں یہ محفوظ رکھنا کہ سیدھے ہاتھ والے تو وہ ہیں کہ جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں عطا کر دیا جائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کہ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یہی تو ہیں داہنے ہاتھ والے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اعلان کرے گا کہ لوگوں آؤ، جلدی آؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرا نامہ اعمال تو پڑھو، دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا یہ منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے. اور وہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات اور حساب کتاب کے اس دن میں حاضر ہونا ہی پڑے گا. حاضر ہو گئے اور دنیا سے کچھ کما کے لائے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، آؤ میرے قریب اور میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کتنا اچھا رزلٹ ہے. مجھے یقین تھا کہ یہ دن برپا ہو کر رہے گا، برپا ہوا، دنیا کی ہوئی نیکی آج ہمارے کام آ گئی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دنیا میں کوئی انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، دنیا کی اس زندگی میں ہمہ وقت اس کو رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی. اچھے خاصے بیٹھے تھے، دنیا کی تمام اشیاء کی فراوانی ہے، ایک خبر آئی جس نے دل دہلا کے رکھ دیا. ایک خبر نے ساری خوشیاں چھین لی، ایک خبر نے انسان کو اندر سے تہو بالا کر کے رکھ دیا. اسی کا نام ہے دنیا. یہ عیشت الراضیہ کی جگہ ہے ہی نہیں جس سے آپ راضی ہو سکیں. عیشت الراضیہ، ایسی زندگی جس سے آپ راضی ہو جائیں، ایسی زندگی جس میں غم آپ کے قریب نہ آئے، ایسی زندگی جس میں پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے، ایسی زندگی جس میں بڑھاپا آپ کے قریب نہ آئے، ایسی زندگی جس میں کوئی بیماری آپ کے قریب نہ آئے، ایسی زندگی جس میں مزاج کے خلاف کوئی بات نہ پیش آئے. یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں. یہ تو جب ممکن ہے جب میدان محشر میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے تو پھر اللہ اس کو عیشت الراضیہ عطا کریں گے. اور بہت ساری تفصیلات ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ہاں وہ لوگ کہ جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال عطا ہی نہ کیا گیا ہوتا، نہ دیا گیا ہوتا، رزلٹ تو زیادہ بہتر تھا، دیا گیا تو اتنا برا. زندگی کی ساری کالی کرتوتیں اس میں درج ہیں، اس میں غیبتیں درج ہیں، اس میں زنا درج ہے، شراب نوشی درج ہے، قتل درج ہے. زندگی کے سارے سیاہ اور کالے کارنامے اس میں لکھے ہوئے ہیں. تبھی تو اس کا وہ بدبودار گندا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ الٹے ہاتھ والے ہیں. اور وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا یہ نام اعمال عطا ہی نہ کیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے بڑے حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ قرآن نے آگاہ کیا تھا کہ وہ دن برپا ہو کر رہے گا جس میں میزان عدل قائم کی جائے گی اور تمہارے تمام اقوال اور تمہارے تمام اعمال کو تولا جائے گا. اللہ اس کے رسول نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی کہ دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی زندگی کی تیاری کا تمہیں موقع دیا گیا ہے. یہ دو طبقے تو بڑے کلیئر ہو گئے، داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک طبقہ اور ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اس کی کوالٹی سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے فرمایا کہ سب سے مقرب لوگ ہوں گے، اللہ کے سب سے چہیتے اور اللہ کے سب سے لاڈلے اور اللہ کے سب سے مقرب لوگ یہ ہوں گے جو تیسرا طبقہ ہے وہ سابقون السابقون کا.
اللہ رب العزت نے انہی کو مقرب ہونے کے تمغے سے نوازا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو میرے سب سے قریب ہوں گے. بڑے لوگ اپنے بہت محبوب لوگوں کو اپنے پاس بٹھلاتے ہیں، اپنا قرب عطا کرتے ہیں. قرب خود ایک بہت اونچا درجہ ہے. اللہ نے جن کو مقربین کے عنوان سے متعارف کرایا، السابقون السابقون کے عنوان سے متعارف کرایا، سب سے اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے السابقون السابقون. ان کا درجہ کون پا سکتا ہے؟ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث کی روشنی میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی کچھ راستہ مل رہا ہے. تم بھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو سکتے ہو. بس 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. فرمایا کہ پہلی صفت تو یہ پیدا کرو، جب تمہارے سامنے حق آ جائے تو اسے قبول کر لو. اللہ اکبر. جب حق آ جائے تو اسے مان لو. آج ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، اس کے سامنے بار بار حق اجاگر ہو کے جاتا ہے، مگر وہ طبقہ حق قبول کرنے کو تیار نہیں. جھوٹی حدیثیں قبول کرے گا، من گھڑت روایات سنائے گا، سنے گا وہ طبقہ، لیکن جب اس کے سامنے حق پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اسے نہیں مانیں گے. ایمان والے بھائیوں، اگر السابقون السابقون میں شامل ہونا ہے تو پہلی صفت یہ پیدا کرو کہ جب حق آ جائے تو اسے قبول کر لینا. قال اللہ قال الرسول کی بات آ جائے تو پھر انحراف نہ کرنا. اللہ السابقون السابقون میں داخل کر دے گا. دوسری صفت یہ کہ جب کچھ مانگا جائے تو دے دینا. اللہ نے جو دیا ہے، علم ہو، حکمت ہو، دین کی باتیں ہو، دنیا کی کوئی چیز ہو، اگر آپ کے پاس موجود ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو دے دینا. السابقون السابقون میں داخل ہو جاؤ گے. اور تیسری بڑی اہم بات ہے، اس کو توجہ سے سن لینا. اگر السابقون السابقون میں داخل ہونا ہے، فرمایا دوسروں کے بارے میں وہی فیصلہ کرنا جو اپنے بارے میں کرتے ہو. ایک چور نے چوری کر لی، اس کے لیے قانون شریعت تلاش کرتے ہو، اور خود چوری کرتے ہو تو اپنے لیے کسی قانون کی تلاش نہیں. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے قانون کی تلاش کرتے ہو، اور خود ہمہ وقت جھوٹ میں مصروف عمل رہتے ہو. جو دوسروں کے لیے فیصلہ کرتے ہو وہی اپنے لیے فیصلہ کرنا. دوسروں کی نگاہوں پہ آپ نے گرفت کر رکھی ہے اور اپنی نگاہوں پہ کوئی گرفت نہیں ہے. دوسروں کے کانوں پہ گرفت کر رکھی ہے اور اپنے کانوں پہ کوئی گرفت نہیں. کسی کو دیکھ لیا کہ وہ معمولی سے گناہ میں کہیں مبتلا ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ کر کے اس کے وقار کو ختم کر دیتے ہیں کہ صاحب اس نے یہ برا کام کیا اور میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. اس کے لیے اتنا سخت فیصلہ لے لیا اور خود اسی گناہ میں مبتلا ہیں. اپنے لیے عزت چاہیے، اپنے لیے وقار چاہیے. دوسروں کے لیے جو فیصلے کرتے ہو وہی فیصلہ اپنے لیے کر لینا. سب اچھے لگنے لگیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.